خان صاحب کی گرفتاری سے لے کر ان کی رہائی تک کی ساری کہانی آپ کو سناتے ہیں کہ سارے دوران کیا ہوا. تو یہ جو کہانی یہ شروع ہوتی ہے 6 سے 7 مئی کے درمیان کے جب عمران خان کا ایک ریلی، ایک جلسہ ٹائپ ایک ریلی انہوں نے لاہور میں کنڈکٹ کی تھی، جس سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے پاکستان آرمی کے بلکہ آئی ایس آئی کے ایک سرونگ آفیسر پہ یہ الزام لگایا اور ان کا نام لے کے یہ کہا کہ ان سے عمران خان نے کہا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے. اس کا نام لینے کے بعد 9 اپریل کو عمران خان صاحب نے عدالت میں پیش ہونا تھا، اور 8 اپریل کو عمران خان صاحب کے اس بیان کے رد عمل میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس بیان کے رد عمل میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کی. آئی ایس پی آر جو کہ پاکستان آرمی کا ایک کمیونیکیشن کا ادارہ ہے یا کمیونیکیشن کا فیلڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ تمام میڈیا کو اور پبلک ریلیشنز کو ڈیل کرتا ہے پاکستان میں، ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز یا بریفنگ جاری کی گئی، جس میں انہوں نے کہا، باقاعدہ عمران خان صاحب کا نام لے کے یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں اداروں کو ملائن کرنے کی یا پاکستان کی آرمی کو ملائن کرنے کی، ان کو بدنام کرنے کی اور ایک سرونگ آفیسر کو بدنام کرنے کی، ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ سراسر بدنیتی اور بدیانتی پر مبنی ہے. اس کے جب عمران خان صاحب 9 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو اس سے پہلے انہوں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بیان ریلیز کیا، ویڈیو بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بڑے سخت اور اسٹرانگ ریئیکشن کے طور پہ وہ ریلیز کیا تھا، جس میں انہوں نے باقاعدہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایڈریس کر کے یہ کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، عزت کسی ایک شخص کی نہیں ہوتی، عزت پورے ادارے کی ہوتی ہے، اور ایک شخص کا نام لینے سے پورے ادارے کی جو عزت ہے وہ خراب نہیں ہوتی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ صرف اس آفیسر کے نام لے کے کہا کہ صرف ان کی عزت نہیں ہے یا صرف آرمی کی عزت نہیں ہے، میری بھی عزت ہے، میں بھی پاکستان کا شہری ہوں اور ہر شخص کی عزت ہوتی ہے. تو اس طرح کا ایک اسٹرانگ ہارڈ کور قسم کا ریئیکشن عمران خان کی طرف سے بھی آیا، جس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آ گئے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان پیشی کے لیے آئے تو اس دن جو رپورٹرز وہاں پہ موجود تھے، خاص طور پہ ایئر وائس عبد القادر اور باقی کچھ رپورٹرز، ان کے باقاعدہ ویڈیوز میں یہ دکھایا گیا کہ شروع سے ہی بڑی غیر معمولی صورتحال تھی، اور خاص طور پہ جب عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ میں اندر داخل کیا گیا تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہ رینجرز جو پہلے فائر ڈیوٹی پہ کھڑی ہوتی ہے، جو کہ جن کی ڈیوٹی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہوتی ہے، وہ اندر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے، اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے. جب وہ اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہاں پہ اس وقت بھی رپورٹرز نے کہا کہ یہ تو آج کچھ غیر معمولی سچویشن ہے، کیونکہ اکثر رینجرز اندر جاتے نہیں ہیں. خیر، عمران خان صاحب عدالت میں گئے، کورٹ روم میں پہلے گئے، وہاں کے اس کے بعد انہوں نے حاضری لگوانے کے لیے بایو میٹرک روم میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بایو میٹرک روم ہے اس میں وہ انتظار کر رہے تھے، بیٹھے تھے بایو میٹرک روم میں. ان کے ساتھ ظاہر ہے وہاں پہ اننیسیسری لوگ تو تھے نہیں، ایک ان کا میرے خیال سے گارڈ تھا، ایک یا دو، اور اس کے ساتھ ان کے وکیل تھے، ایک دو، وہ پنجوتا صاحب تھے، نعیم پنجوتا صاحب اور عمران خان صاحب تھے، اور ایک دو اور، مطلب کل ملا کے کچھ 7-8 لوگ اس روم میں موجود ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ 10 ہوں گے. تو اس میں اچانک دیکھا گیا کہ جس روم میں عمران خان صاحب تھے، رینجر کی نفری باقاعدہ لائنز میں باقاعدہ ایک منظم انداز سے وہ اس روم کی طرف بڑھنا شروع ہوئی، اس روم کی طرف جانا شروع ہوئی. جب وہ اس روم کی طرف جانے لگے تو وہاں پہ لوگوں نے یہ آبزرو کر لیا کہ اب جو معاملات ہیں وہ تھوڑے اور زیادہ سنجیدہ اور سیریس ہوتے جا رہے ہیں. خیر، دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہوا کہ رینجرز کی جو نفری ہے وہ ایک گاڑی سمیت وہاں پہ جو روم تھا، جو بایو میٹرک روم تھا، اس کے سامنے جمع ہو گئی، اور اچانک ہی انہوں نے دعویٰ بول کے جو شیشے ہیں ان کو توڑنا شروع کیا، اور جو اندر وکلا تھے اور عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور باقی وہاں پہ وہ بحث ان کے ساتھ کرنا شروع کی. وہ کہہ رہے تھے بار بار، رینجرز کہتے تھے کہ دروازہ کھولو، اوپن دا ڈور، اور ہم نے ان کو لے کر جانا ہے، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ دروازہ نہیں کھولے گا. خیر، انہوں نے شیشے ویشے توڑ کے اور جو بھی سامنے آیا ان کو ڈنڈے شنڈے مار کے اور اسپرے وغیرہ کر کے عمران خان صاحب تک وہ پہنچے. عمران خان صاحب کو بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سر پہ ڈنڈا مارا، اور پھر ان کو ویل چیئر سے اٹھا کے پہلے پوچھا گیا، یہ ان کے وکیل کا یہ بیان ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے کون سے پاؤں میں زخم ہے. جب ان کو بتایا گیا کہ اس پاؤں میں زخم ہے تو انہوں نے باقاعدہ اسی پاؤں پہ مارا ان کو. اور وہاں سے پاکستان کے سابق پرائم منسٹر اور کرنٹلی پاکستان کے ایک بڑے، اگر سب سے بڑے نہیں بھی تو ایک بڑے پولیٹیکل لیڈر کو، پولیٹیکل رہنما کو، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو وہاں سے گریبان سے اور بازوں سے پکڑا اور اٹھا کے لے گیا. اور ساتھ ہی ایک رینجرز کے جمگٹے میں ایک باقاعدہ گروپ آف رینجرز جو وہاں پہ سولجرز کا تھا، اس جمگٹے کے اندر ہی دیکھتے عمران خان صاحب کو گاڑی میں دھکیلا، گاڑی میں ڈالا، اور جو بیک سائڈ آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جس کو ججز گیٹ بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے اس راستے کے تھرو گاڑی میں نکال کے وہاں سے لے گئے. خیر، جیسے یہ خبر پہلے، یہ دن کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا، 2:30-3 بجے کے قریب یہ خبر پہنچی کہ بھائی عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. تو ساتھ ہی یہ خبر آگ کی طرح ٹویٹر پہ پھیل گئی. جب ٹویٹر پہ پھیلی تو ٹی وی پہ بھی پھیل گئی. کہ ٹی وی پہ یہ خبر پھیلنے کے بعد پاکستان کے جو عوام ہیں، پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں اور جو عام شہری ہیں، ان کا رد عمل آنا شروع ہوا. وہ سڑکوں پہ نکل آئے، اور وہ اس کے بعد وہ حالات دیکھنے کو نظر آئے جو پاکستان کی پچھلے 75 سالہ تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوئے. یعنی کبھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ پاکستان کے شہری
سڑکوں سے گزرتی ہوئی آرمی کی گاڑیوں کو پتھر یا ڈنڈے ماریں گے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس، جس کو جناح ہاؤس ابھی کہا جا رہا ہے، اس میں لوگ نہ صرف اس گھر پہ دعویٰ بولیں گے، وہاں پر جا کے توڑ پھوڑ کریں گے، بلکہ آگ ہی لگا دیں گے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ پاکستان کے لوگ جی ایچ کیو میں جا کے اس جنگلے کو یا اس گیٹ کو، جس کو گیٹ نمبر 4-5 اکثر کہا جاتا ہے، گیٹ نمبر 4 ہی ہے میرے خیال سے، جو بھی ہے، اس کو جا کے لوگ ہلائیں گے اور توڑیں گے اور اندر داخل ہو کے پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرائیں گے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ پشاور میں لوگ جو آرمی کی تنصیبات ہیں اس پہ چڑھ کے پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرائیں گے، بالکل ایک اس مخصوص سٹائل میں، جس طرح وہ پچھلے دنوں ترکی کا ڈرامہ پاکستان میں بڑا مشہور تھا، اس میں جس طرح وہ کوئی قلعہ یا بازار فتح کرنے کے بعد اپنے جھنڈے لہراتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان نے بھی ویسے ہی اپنے جھنڈے پشاور کے جو وہ قلعہ ہے، قلعہ بلائے ساریہ سمتھنگ جو نام ہے اس کا، اس پہ لہرائے۔ خیر ایسے واقعات نظر آئے، خاص طور پہ میاں والی میں تو ایک بہت شدید ریئیکشن سامنے آیا، جہاں پہ پی ایف بیس کے سامنے جو ایک سمبولک جسچر کے طور پہ ایک جہاز، ایک فائٹر جیٹ کھڑا کیا ہوتا ہے چوک میں، جس کو جہاز چوک بھی میاں والی میں بڑا مشہور ہے کہا جاتا ہے، اس جہاز کو آگ لگا دی گئی۔ پھر میاں والی میں سیشن کورٹ بھی اٹیک کیا، جس کی باقاعدہ چیف جسٹس صاحب نے خود بھی ذکر کیا کہ میاں والی میں سیشن کورٹ پہ اٹیک کیا۔ پشاور میں ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو آگ لگا دی گئی۔ لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس تھا اس کو آگ لگائی گئی اور کینٹ میں لوگ داخل ہو گئے، لاہور کینٹ میں لوگ داخل ہوئے۔ راولپنڈی میں 6 روڈ کا میٹرو اسٹیشن پورا کا پورا خاک ہو گیا، اس کو آگ لگائی گئی، وہ راکھ بن گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے۔ خیر لوگ سڑکوں پہ آئے، مار داڑ، تشدد، اور اسی دوران پولیس اور باقی جو بھی ادارے جو پروٹیسٹرز روکنے کے لیے، ظاہر فیس کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹیز دے رہے تھے، ان کی طرف سے اسٹریٹ فائرنگ کا بھی لوگوں نے شکایت کی کہ اسٹریٹ فائر بھی کیے گئے، اور تحریک انصاف کے بقول تقریباً 50 سے زائد لوگ جو تحریک انصاف کے ہیں وہ اس سارے معاملے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ ان کو شہید کہیں یا جان باغ کہیں، لیکن وہ اس سارے معاملے میں شہید ہو گئے اور ان کی ڈیتھ بھی ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جمعرات والی دن، یعنی جس دن عمران خان صاحب کو پکڑا گیا، اس سے اگلے دن خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا اور ان پہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے نیب کے حوالے بھی کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو جیسے سول پولیس لائن اسلام آباد میں I-13 میں میرے خیال سے I-11 میں ادھر بھیجا گیا۔ تو عوام نے اس پہ بھی ساری رات اسلام آباد میں اور لاہور میں خاص طور پر بڑا شدید احتجاج چلتا رہا۔ لاہور میں جو بکرا منڈی چوک ہے یا سمتھنگ چوک ہے، وہاں پہ احتجاج ہوتا رہا، اور اسلام آباد میں G-13 بھی سری نگر ہائی وے پہ بڑا سخت احتجاج ہوا، شیلنگ، مارداڑ، لاٹھی، گولی، پتھر، سارا کچھ چلتے رہے وہاں پہ۔ خیر پھر سپریم کورٹ میں فواد چودھری کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی، جس درخواست کو سپریم کورٹ میں پہلے تو رجسٹرار نے اس پہ اعتراضات لگایا۔ خیر اس اعتراضات کو ختم کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے 2 بجے کے قریب اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا۔ جب سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست مقرر ہوئی تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارک سے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید عمر عطا بندیال صاحب کا جو موڈ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کا ہے، کیونکہ انہوں نے شروع سے کہا کہ نیب نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا، اور کس طرح لاہور ہائی کورٹ کے احاطے سے شیشے عدالت کے توڑ کے کسی کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ خیر انہوں نے عمران خان صاحب کو 1 گھنٹے میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ شام کے قریب عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں پہ عمران خان صاحب کے آتے ہی جو پہلا مکالمہ چیف جسٹس کا عمران خان صاحب سے ہوا وہ یہی تھا کہ خان صاحب آپ کو یہاں پر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور پھر خان صاحب نے بھی اپنے بیان دیا، وہاں پہ کہا کہ مجھے دھکے مارے گئے، ڈنڈے مارے گئے، مجھے ایک گندی سی چٹائی پہ سلایا گیا، ایسا تو کسی کرمنل کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا۔ خیر پھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو ان کی جو گرفتاری ہے اس کو غیر قانونی قرار دے کر ان کو اپنی کسٹڈی میں ہی اس جو گیسٹ ہاؤس ہے پولیس لائنس کا گیسٹ ہاؤس، وہاں پہ ٹھہرایا، وہاں پہ رات ہوئی، اور کہا کہ صبح لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ صبح کے ٹائم دن 11 بجے یا 10-11 بجے ان کی لاہور ہائی کورٹ میں جمعے والے دن پیشی تھی، یعنی کل کے دن میں ان کی پیشی تھی۔ کل وہ ان کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ میں کچھ دیر سماعت کے بعد، جمعے کی سماعت میں بریک لینے کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو عمران خان صاحب کو 2 ہفتوں کے لیے جو ضمانت ہے وہ دے دی گئی۔ اب ان کو ضمانت مل گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ کو تمام کیسز میں ضمانت دی جا رہی ہے، اور ان کو کسی بھی اور کیس میں آج کے بعد پولیس کو یا نیب کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ جب ان کو گرفتاری سے روک دیا گیا تو عمران خان صاحب کو 3 گھنٹے تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی روکا گیا، ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو بتائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف میں لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی، 3 دفعہ شدید فائرنگ کی آواز سنی گئی، جس کے بعد اسلام آباد میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ خیر ڈی جی
اور آج اسلام آباد جو تھے ڈی جی آپریشن اور آج اسلام آباد، وہ عمران خان صاحب کو سیکورٹی کلیئرنس روڈ کلیئرنس دے نہیں رہے تھے. حالانکہ اس میں ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہوئی جو کہ مشہور صحافی صدیق جان نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جس راستے سے ڈی جی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے ہیں اس راستے سے عمران خان صاحب جا نہیں پا رہے. اتنی سیکورٹی کا یہ کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ جس راستے سے ڈی جی آ رہے ہیں اس راستے سے خان صاحب جا نہیں پا رہے. اس نوعیت کا کوئی مسئلہ تھا اس کا سیکورٹی کا. خیر پھر عمران خان صاحب نے دوبارہ کہا کہ یہ مجھے 3 گھنٹے سے یہاں پہ انہوں نے مغوی بنا کے کڈنیپ کر کے رکھا ہوا ہے، مجھے جانے نہیں دے رہے. جو کہ اس میں عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ کارکنان جو ہے پرامن احتجاج کے لیے تیار رہیں. اب اگر انہوں نے مجھے 15 منٹ میں جانے یعنی نہ دیا، 15 منٹ کا انہوں نے ٹائم دیا کہ 15 منٹ میں روڈ کلیئر کرے ادروائز دوبارہ احتجاج ہوگی. تو خیر اس اعلان کے بعد، اس ویڈیو کے بعد عمران خان صاحب کو جانے کی اجازت مل گئی اور وہ اپنے سٹاف کے ساتھ لاہور کے لیے نکل پڑے. رات 3 بجے کے قریب وہ لاہور پہنچے زمان پارک کے قریب. جب جیسے ہی وہ لاہور پہنچے تو لاہور سارا کا سارا ان کے استقبال میں اور ان کے انتظار میں سڑکوں پہ بیٹھا ہوا تھا. پھول نچاور کیا گیا، ڈھول کی تاب پہ رقص کیا گیا اور وہ بھرپور جشن کے انداز میں عمران خان صاحب کو زمان پارک میں ان کے گھر تک کارکنان چھوڑا. یہ سارا وہ سینیریو تھا، وہ ڈرامہ تھا جس میں ہوا یہ کہ 50 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان بھی ہو گیا. اس سارے دوران انٹرنیٹ سروس بری طرح انٹرنیٹ سروس کے بند ہونے سے بری طرح جو آئی ٹی انڈسٹری ہے، جو انٹرپرینورز ہیں، جو فری لانسرز ہیں اور جو باقی آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کام کرنے والے نوجوان ہیں اور لوگ ہیں، چاہے وہ کمپنیز ہیں چاہے وہ انڈیویجولز ہیں، ان سب کو بھی بری طرح افیکٹ کیا گیا. وہ بھی شدید افیکٹ ہوئے اس سارے پروسیس کے دوران کیونکہ انٹرنیٹ تھی نہیں. کل شام کو پھر انٹرنیٹ شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ، جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے کہنے پہ، جو انٹرنیٹ ہے اس کو ملک میں بحال کر دیا گیا. شکریہ.